الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وأحمد المجتبى وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأصفياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 156 سے 158 تک میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ابھی ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو جاؤ، وقالوا لاخوانہم، وہ کافر اپنے بھائی لوگوں کو کہتے تھے، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ چلتے پھرتے زمین میں سفر پر جاتے، او کانوا غزا، یا جہاد پر ہوتے، لو کانوا عندنا، اگر وہ لوگ ہمارے پاس ہوتے، ماتو، نہ مرتے، وما قتلوا، اور نہ وہ مارے جاتے، قتل کیے جاتے، ولیجعل اللہ ذلک حسرۃ، تاکہ ڈالے اس گمان سے اللہ افسوس، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، البتہ اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں یا مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ، تو اللہ کی طرف سے بخشش و رحمہ اور مہربانی ہوگی، خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ رحمت ان چیزوں سے زیادہ بہتر ہوگی جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر گئے یا تم قتل کیے گئے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تو اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ ان آیات مبارکہ میں ایک بہت برے نظریے کی تردید کی گئی ہے۔ کفار مسلمانوں کے دلوں میں یہ شبہات ڈال رہے تھے کہ اگر تم سفر پر نہ جاتے اور ادھر رہ کر قتال کرتے، یا تم گھر سے نہ نکلتے، جہاد پر نہ جاتے، تو تم نہ مارے جاتے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تمہارا یہاں رہنا تمہاری زندگی کا سبب ہے اور یہاں سے جانا تمہارا موت کا سبب بن گیا۔ دراصل وہ اس مشن کے پیچھے مسلمانوں کو جہاد سے بے رغبت کرنا چاہتے تھے، جہاد سے مسلمانوں کو پیچھے ہٹانا چاہتے تھے کہ اگر مسلمان ادھر جائیں گے نہیں تو قتل کیسے ہوں گے۔ پچھلی آیت میں اللہ نے اس کا جواب دیا، بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جن کا قتل لکھا جا چکا ہے وہ اپنی قتل گاہ میں ضرور پہنچائے جائیں گے، ضرور اس مقام پر پہنچیں گے۔ تو موت اور حیاتی تو اللہ کے اختیار میں ہے، اور یہی برا نظریہ آج اللہ معاف کرے مسلمانوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ مسلمان بھی وہ ایک دوسرے کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، کاش کہ وہ ادھر جانا تو نہیں جاتا تھا لیکن میں نے اسے بھیج دیا اور وہاں جا کر مر گیا، اور یہ آدمی سفر کرنا نہیں چاہتا تھا لیکن وہ جو ہے نا چلا گیا اور اس کو موت واقع ہو گئی۔ ایسا سفر پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو ادھر نہیں جانا چاہیے تھا، اگر نہ جاتا تو اس کو موت نہ آتی۔ تو یہ بڑا خطرناک نظریہ ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، کافروں کی طرح نہ ہو، یعنی اپنے نظریات اور عقائد کافروں کی طرح نہ بنا لو۔ کافر جو کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وقالوا لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو، کیونکہ وہ برادری تھی، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، مدینہ کے ارد گرد رہتے تھے، ان کے آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، اس لیے برادری بھائی، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ جاتے زمین میں، یعنی سفر کے لیے جاتے، کہیں تجارت کی غرض سے جاتے یا کسی اہم مقصد کے لیے جاتے، او غزن او کانوا غزن، یا پھر وہ جہاد پر جاتے، تو وہ منافق کیا کہتے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا، اگر وہ ہمارے پاس رہ جاتے تو نہ قتل کیے جاتے، وما ماتوا، ما ماتوا، نہ مرتے نہ قتل کیے جاتے۔ یعنی ان کا سفر پر جانا موت کا سبب ہوا، ان کا جہاد پر جانا قتل ہونے کا سبب ہوا، اس لیے وہ گھر میں ہی رہتے، نہ سفر میں جاتے تو نہ مرتے اور نہ جہاد پر جاتے تو قتل ہوتے۔ تو یہ انہوں نے ایک نظریہ دیا اور یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، یہ بات اللہ نے اس لیے ان سے کروائی کہ ان کے دلوں میں حسرت ڈال دے، حسرت ڈال دے، افسوس ڈال دے،
ان کے دلوں میں افسوس ہی کرتے رہیں کہ کاش کہ وہ نہ جاتے اور نہ مارے جاتے، کاش کہ وہ نہ جاتے اور نہ ان کو موت آتی، سفر میں نہ ان کو موت آتی، جہاد میں نہ جاتے اور نہ مارے جاتے۔ تو اللہ نے حسرت ڈالنے کی ان کے دلوں میں بات ڈال دی۔ اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری اتنی بڑی سازش کے باوجود کہ ہم اسلام کی جڑوں کو کمزور کرنے کے لیے اتنی بڑی سازش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو روک رہے ہیں، اس کے باوجود یہ جا رہے ہیں، تو اللہ نے ان کا مسلمانوں کا جانا ان کے لیے حسرت کا باعث بنا دیا۔ ہم نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنی ہم نے محنت کی، وہ سب فلاپ ہو گئی، وہ سب ختم ہو گئی۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے نا بے دریغ ہو کر جا رہے ہیں، یہ لوگ بے دھڑک جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ میں نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا کرنی تھی۔ واللہ یحیی و یمیت، اصل عقیدہ یہ ہے کہ موت و زندگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ موت دیتا ہے، اللہ زندگی دیتا ہے، زندگی کے اسباب سے موت پیدا کر دیتا ہے، موت کے اسباب سے زندگی پیدا کر دیتا ہے۔ موت اور حیاتی وہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر جہاد پر جانا یا سفر پر جانا باعث موت ہوتا، سبب موت ہوتا، تو جناب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اتنے بڑے جنگجو اور بہادر کمانڈر گزرے ہیں، 100 سے زیادہ جنگوں سے وہ گزر کر بستر پر وفات پا رہے ہیں، بستر مرگ پر ان کو موت آ رہی ہے۔ جسم پر ایک بالشت جگہ نہیں ہے جہاں پر زخم نہ ہو، کہیں تیر لگا ہوا ہے، کہیں تلوار کا زخم ہے، کہیں نیزے کا زخم ہے۔ میدان جہاد میں اترتے تو پھر دشمنوں کی صفیں پھاڑ کے رکھ دیتے، لیکن جب وفات کا وقت آیا تو بستر پر وفات پا رہے ہیں، بستر پر جو ہے نا، اور حسرت کر رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ موت اور حیاتی کا یہ سبب نہیں ہے اپنی جگہ سے نکلنا، بلکہ اسباب بھی اللہ پیدا کرتا ہے، اور موت اور زندگی کا مالک بھی اللہ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہارے اعمال کو، تمہاری نیات سے سب واقف ہے۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ، فرمایا اگر تم قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں یا تم مر گئے، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ کی طرف سے مغفرت اور اس کی عنایات ہوں گی۔ اللہ کے راستے میں قتل ہونا یا اللہ کے راستے میں موت آ جانا یہ محرومی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے، سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور فرمایا وَرَحْمَةٌ، اللہ کی طرف سے رحمت اور عنایات ہوتی ہیں۔ تو اس لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ کوئی عبادت کرتا ہے نا، اس کا ایک نظریہ ہوتا ہے، اور ایک نظریہ عبادت کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ بہت سارے لوگ گناہوں سے اس لیے بچتے ہیں کہ ہمیں جہنم کا عذاب نہ چھوئے، بہت سارے لوگ طاعات عبادات اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جہنم کے عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو یہ بھی کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو آدمی آگ سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہ آدمی بھی کامیاب ہے، اگرچہ ڈر کی وجہ سے عبادت کر رہا ہے، لیکن اللہ کی عبادت کر رہا ہے، بندگی کر رہا ہے۔ اور دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ ہمیں نعمت عطا فرمائیں گے، ہمیں جنت ملے گی، ہمیں راحت ملے گی، ہمارے لیے انعامات کے دروازے کھلیں گے، موت کے بعد ہمارے لیے بہترین سامان ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا اگر تم اللہ کے راہ میں قتل کیے گئے یا مارے گئے، فرمایا لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، اللہ تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا اور تمہیں بھی معاف کر دے گا، اور رحمت کا معاملہ بھی فرمائے گا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات یہ رحمت سے تعبیر کیے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول کے لیے کوئی بندہ عبادت کرتا ہے وہ بھی کامیاب ہے۔ اور تیسرا مقصد رضا الہی ہوتا ہے، بندہ کوئی عبادت کرتا ہے رضا الہی، اور یہ اہم مقصد ہے، یعنی ہر بندہ اطاعت اور عبادت اس لیے کرے کہ ہم سے اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ، اگر تم مر جاتے، او قتلتم یا قتل کر دیے جاتے، لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، پھر بھی تمہاری جان نہیں چھوٹنی بلکہ تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور اللہ تم سے حساب و کتاب لے گا۔ تم نے جو اعمال کیے اس کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تم نے جو نظریات اور عقائد بنائے ان کا حساب و کتاب دینا پڑے گا، تمہارے ایک ایک عمل کی باز پرس ہوگی۔ اس لیے فرمایا لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، تم اللہ کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔